الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں، SMS بھی بھیج سکتے ہیں، جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، ابھی چند دنوں پہلے ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ رمضان رحمتیں بکھیرتا ہوا آیا اور اب اس کا اکثر حصہ گزر بھی چکا ہے، اور اب ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان مبارک ایام کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا، اور بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو خواب خرگوش میں پڑے رہے یا سستی اور کاہلی کا شکار رہے۔ لیکن اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر لوٹ آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، غفلت اور بے خبری کی نیند میں مست رہے ہیں، وہ ہوش میں آ جائیں، توبہ اور استغفار کریں، نیک اعمال کے لیے کمر کس لیں۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ کیونکہ رمضان کا یہ آخری عشرہ نہایت عظیم الشان اور اہم ہے۔ یہ ایام رمضان کا خلاصہ، عطر اور نچوڑ ہیں۔ اللہ والے ان ایام کے لیے دن گنا کرتے تھے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، المحبون تطول علیہم اللیالی فیعدونها عدا لانتظار لیالی العشر فی کل عام فاذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم۔ اللہ والے ہر سال 10 راتوں کے انتظار میں دن گنا کرتے تھے۔ ان پر راتیں لمبی ہونے لگتی تھیں، انتظار طویل ہونے لگتا تھا۔ جب انہیں پا لیتے تو گویا انہیں ان کا گوہر مطلوب حاصل ہو گیا ہو، پھر وہ اپنے محبوب کی خدمت میں لگ جاتے تھے، یعنی نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ان دنوں کی ایسی اہمیت تھی کہ اللہ والے ان دنوں کی ہر رات میں غسل کیا کرتے تھے۔ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ عشر اواخر کی ہر رات غسل کرتے تھے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ان راتوں میں عبادت و ریاضت کے لیے کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو عبادت و ریاضت کے لیے کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے۔ جی ہاں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے تھے، خود عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائے رکھتے تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اسی عشرے کی اکہری راتوں کی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں پورے سال واقع ہونے والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کی توفیق مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملا۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت
پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے عبادت میں مشغول رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو سلامتی کی رات ہے، ریاضت اور مناجات کی رات ہے، رونے اور گڑگڑانے کی رات ہے۔ یہ رات فضائل کی ہے، برکات کی شب ہے۔ یہ رات فرشتوں کی ملاقات کی شب ہے۔ یہ رات ریاضت کی مناجات کی شب ہے۔ یہ رات فقط لطف و عنایات کی شب ہے۔ اس رات کے لمحے میں تقدیس ہے شامل۔ یہ رات اگر مل جائے تو ہے زست کا حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورہ اتار دی، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک۔ بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی جو اس رات کے فیضان سے محروم رہا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی اکہری راتوں میں تلاش کریں۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی اکہری راتوں یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی اکہری راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ البتہ اس رات کی تعین کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں 40 سے زائد اقوال نقل کیا ہے۔ ویسے اس سلسلے میں ٹھوس بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور رحمت کاملہ سے اس رات کو آخری عشرہ کی کسی طاق رات میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ مسلمان اس کی تلاش اور جستجو میں لگا رہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر تمام سالوں میں کسی خاص رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی سال 27 کی رات میں ہوتی ہے تو کبھی کسی دوسرے سال 25ویں کی رات میں ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ کسی رات کی تخصیص کیے بغیر رمضان کے آخری عشرہ کی اکہری راتوں میں بلکہ پورے عشرہ میں شب قدر کی تلاش و جستجو کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے نمازیں پڑھی جائیں اور اللہ رب العالمین کے انعامات کے حقدار بنیں۔ محترم سامعین، ان عظیم راتوں میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر اور فکر کا اہتمام کریں اور توبہ اور استغفار کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم اس رات کو پائیں تو ہم کیا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی،
اور کہا تھا کہ ایسا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف اور عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ اس لیے ان راتوں میں اس دعا کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ اکثر لوگ ان راتوں کی اہمیت سے بے خبر ہیں، عام راتوں کے جیسے ان راتوں کو بھی گزار دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ان مبارک راتوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راتوں میں جاگتے بھی ہیں تو ان کا جاگنا جشن منانے کے طور پر ہوتا ہے۔ رمضان میں روشنی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دل کا چراغ بجھا ہوتا ہے، دل کا چراغ بجھ چکا ہوتا ہے۔ لوگوں کا ہجوم، گرم گرم چائے، مٹھائیوں کا دور، لاؤڈ اسپیکر پر قرآن خوانی اور نعتیہ کلام کے پروگرام ضرور ہوتے ہیں، لیکن دل لذت آشنائی سے خالی ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ضرورت ہے کہ ہم شب قدر کی عظمت، شب قدر کی رفعت کو دل کی گہرائی سے جانیں، اس رات کی مبارک عبادت کو سمجھیں کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس اہم نقطے کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں اور آج سے ہی کمر کس لیں کہ عشرۂ اواخر اور خاص کر اس کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سستی کو بالکل قریب نہ ہونے دیں۔ اس تعلق سے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ ان ایام سے فائدہ اٹھانے اور اپنے اندر جمیعت باطنی پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ اعتکاف ہے، کیونکہ اس میں انسان دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر صرف اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اس کے تقرب کے حصول میں لگ جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی مقصد تھا جس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشرۂ اواخر میں ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور انتقال کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کے حوالے سے فرماتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یترکہ منذ دخل المدینہ حتی قبضہ اللہ۔ تعجب ہے مسلمانوں پر کہ انہوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے اعتکاف کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس سے پہلے ہمیں شب قدر یا لیلۃ القدر یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپسی اختلافات، بغض و حسد، کینہ کپٹ اور جھگڑا لڑائی سے دوری اختیار کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں خیر اور بھلائی کے روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ اسی بیچ 2 آدمی آپس میں جھگڑنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت۔ میں نکلا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں فلاں باہم جھگڑنے لگے، اس لیے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ میرے بھائیو، شب قدر کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے معاملات پر غور کریں، لان تان، گالم گلوچ اور عداوت و دشمنی سے دوری اختیار کریں۔ جب یہ چیزیں شب قدر کی تعیین میں رکاوٹ بنتی ہیں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ ہم شب قدر کی برکات سے فیضیاب ہو سکیں۔ الغرض، شب قدر نہایت عظیم رات ہے، اس میں کی جانے والی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں فرماتا، اس لیے ہم عشرۂ اواخر اور اس کی طاق راتوں کو عبادت و ریاضت، ذکر و دعا، تلاوت قرآن اور شب بیداری سے آباد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ محترم سامعین،
ریڈیو کیت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہماری اہلیہ اپنے بچے کو 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ شاید 2 سال مکمل ہو چکا ہے تو دودھ پلانا حرام تو نہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال بیان کی ہے اور فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو رضاعت کی مدت 2 سال طے کی گئی ہے، چونکہ 2 سال تک کے دودھ بچے کے لیے غذا کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد بچہ دودھ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کھانے کی اس کو عادت لگنے لگتی ہے، اسی لیے اسلام نے 2 سال کی مدت طے کی ہے۔ لیکن اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک عورت 2 سال سے کم مدت میں ہی بچے کا دودھ چھوڑا دے، اور اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک عورت 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلائے، خاص طور پر اس وقت جب کہ بچہ کمزور ہو اور ڈاکٹر نے مشورہ بھی دیا ہو کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ برکیف اس میں گنجائش پائی جاتی ہے، جائز ہے 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانا، اس لیے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اسے 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، اور اس تعلق سے جو روایت آئی ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سورہ یاسین عام سورتوں کے جیسے ایک سورہ ہے، اس کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں، چہ جائے کہ 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے جو روایت آئی ہے کہ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اسے 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، اور جب روایت من گھڑت ہے تو اس کے ذریعہ کوئی پیغام نہیں مل سکتا۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک عورت مسجد میں قیام کرنے جاتی ہے تو لمبی قرأت ہونے کی وجہ سے اسے نیند آنے لگتی ہے، تو کیا وہ گھر پر ترجمے قرآن کے ساتھ غور کر کے قرآن پڑھ سکتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت کے لیے ہر حالت میں گھر میں قیام کرنا افضل ہے، چاہے مسجد میں اس کو خشوع حاصل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ البتہ اگر ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، شب بیداری کرنے کے لیے یا 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، البتہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ تو عورتوں کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، البتہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک عورت قیام کرنے کے لیے یا 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد جائے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ایک دسترخوان پر مختلف ڈشز مہمان کو پیش کرنا شریعت کے حساب سے کیا غلط ہے؟ دیکھیں، اپنے لیے اور مہمان کے لیے مختلف قسم کے ڈشز کا انتظام کرنا شرعی ناحیے سے جائز ہے، البتہ سادگی اور قناعت پسندی کے طور پر اسلاف کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں یہ طریقہ رہا کہ وہ
ایک طرح کا کھانا استعمال کرتے تھے اور اس کھانے میں بھی ان کے ہاں بہت سادگی تھی۔ البتہ مہمان کے لیے مختلف طرح کے ڈشز تیار کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمان کے لیے باضابطہ ایک بچھڑا ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کر کے ان کی خدمت میں لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، لہذا اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اگر مہمان کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ افطار سے پہلے درس کا اہتمام کرو گے تب افطار کی دعوت قبول کروں گا۔ افطار سے پہلے درس کی گنجائش تو ضرور نکل سکتی ہے، لیکن اگر درس کا اہتمام نہ ہو تو دعوت افطار میں حاضر نہ ہونا جہالت ہے، کیونکہ افطار اور دعوت دونوں کا آپس میں کوئی تال میل نہیں پایا جاتا ہے۔ افطار کی دعوت آخر اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ ثواب کمایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ تو شرف کی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو افطار کرا رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے ہاں افطار کرنے جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے بھائی کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب پہنچا رہا ہے۔ تو اگر درس کا اہتمام نہ بھی ہے لیکن پھر بھی اگر اس کے ہاں صرف افطار کرنے گیا تو اس کے گھر پر افطار کر لینے کی وجہ سے اپنے بھائی کو ایک روزے دار کا ثواب پہنچا رہا ہے۔ تو اس لیے افطار کرنے کی دعوت ملتی ہے تو اس دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے اور اپنے بھائی کو ثواب پہنچانے کا سبب بننا چاہیے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ آج کی رات شب قدر ہے؟ بہت ساری احادیث میں شب قدر کی پہچان بتائی گئی ہے، اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومہا بیضاء لا شعاع لہا، کہ شب قدر کے بعد کی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو وہ سفید ہوگا اور اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت بھی آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر لیلۃ سمیحۃ طریقۃ لا حارۃ ولا باردہ، کہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے صاف اور پرسکون رات ہوتی ہے اور سردی اور گرمی سے بالکل خالی ہوتی ہے، اور اس کی صبح سورج دھیمی روشنی والا سرخ رنگ کا نکلتا ہے۔ برکیف یہ کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں جن کی بنیاد پر ایک آدمی پہچان سکتا ہے کہ اس رات میں شب قدر تھی یا نہیں تھی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھ، کان اور ناک میں ڈراپ ڈالا جا سکتا ہے؟ جہاں تک آنکھ اور کان میں ڈراپ ڈالنے کا سوال ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ناک میں ڈراپ ڈالنے، کان میں بھی ڈراپ ڈالنے کی گنجائش ہے، کیونکہ آنکھ اور کان یہ دونوں کے دونوں معدہ کا منفذ نہیں ہے، معدہ کا راستہ نہیں ہے، جبکہ ناک کی جہاں تک بات ہے تو یہ معدہ کا منفذ ہے، معدہ کا راستہ ہے، اور ناک میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے زیادہ مقدار میں پانی کی شکل میں یا کوئی کسی چیز ڈراپ کی شکل میں تو وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ وضو کے وقت ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ تو
اگر ناک میں ڈراپ ڈالنے کی نوبت آتی ہے تو اگر سامنے والے حصے میں ڈالنا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اندر تک ڈال رہے ہیں اور حلق تک پہنچ جانے کا ڈر ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حلق تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے نیتا لوگ سرکاری فنڈ دے رہے ہیں، کیا اس فنڈ سے مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے ایسے فنڈ سے، کیونکہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی رعایا کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا انتظام کرے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی بھی فنڈ اگر سرکاری فنڈ ہے اور مسجد بنانے کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے تو اس فنڈ سے مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ماں اور باپ کی کفالت بیٹے پر لازم ہے، اور جب ماں اور باپ کی کفالت بیٹے پر لازم ہے تو اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ کے یہ پیسے اگر اپنے بھائیوں کو دینا چاہے یا اپنی بہنوں کو دینا چاہے، خالہ، خالو، ماموں، پھوپھی، پھوپھا، ان لوگوں کو دینا چاہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ مسکین پر صدقہ کرنے کی وجہ سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار پر صدقہ کیا جائے تو صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، لیکن اگر کبھی بائیں ہاتھ سے پی لیں تو کیا گناہ ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور دائیں ہاتھ سے پانی بھی پیتے تھے، جبکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی کو آئیڈیل بناتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں اور دائیں ہاتھ سے پئیں، شیطان کو آئیڈیل نہ بنائیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے؟ دیکھیں، اسلامی آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو تو بیٹھ کر کھانا کھائیں اور بیٹھ کر پانی پئیں، چاہے زمزم کا پانی ہو چاہے کوئی عام پانی ہو۔ زمزم کی تخصیص نہیں ہے کہ زمزم کا پانی پینا ہے تو کھڑے ہو کر پئیں گے، اس کی کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے۔ البتہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور باقی پانی کو کھڑے ہو کر کے پی لیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ایسا کبھی کبھار کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے پانی پیتے تھے، چاہے زمزم کا پانی ہو چاہے عام پانی ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حالات میں پیا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی منع کیا اور بیٹھ کر پانی پینے کی تاکید کی ہے، لہذا بیٹھ کر کے کھانا چاہیے اور بیٹھ کر کے پانی بھی پینا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن ظہر احتیاطی کے طور پر جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد کی سنتوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ جمعہ کے بعد اگر کوئی آدمی سنت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو 4 رکعت پڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اس حوالے سے اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد 4 رکعت بھی سنت پڑھی جا سکتی ہے
اور 2 رکعت بھی سنت پر ہی جا سکتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے ایک آدمی تو 4 رکعت پڑھے گا، اور گھر میں پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت پڑھے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں کی گنجائش ہے، چاہے تو 4 رکعت پڑھے چاہے تو 2 رکعت پڑھے، لیکن ظہر احتیاطی نام کی کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ظہر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز فرض کی ہے، اور یہ 2 رکعت نماز ہے جو مکمل نماز ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ صلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، مکمل نماز ہے، یہ قصر نماز نہیں ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے ہم نے سنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر احتیاطی نام کی کوئی نماز نہیں پائی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز اگر ہم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے تو ظہر کی نماز پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم بدعت کہیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس لیے ایسے ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے 6 ماہ یا سال بھر کے لیے اگر کوئی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اس کو نماز نہیں پڑھنا ہوگا، اگر وہ اپنے گھر پر مقیم رہے گا تبھی اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ یہ اصل میں شیطانی فلسفہ ہے، شیطانی وسوسہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ نماز سے ایک مسلمان پر جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس وقت فرض ہوتی ہے، اور اس وقت تک فرض رہتی ہے جب تک کہ جان میں جان باقی ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، البتہ اگر پریشانی آتی ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے یہ تو چھوٹ دی گئی ہے کہ جس کیفیت میں چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اور شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، نماز کے حوالے سے میرا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو، اگر کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر نماز ادا کرو، اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر کے نماز ادا کرو۔ تو نماز ہر حالت میں پڑھنا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی طہارت کی حالت میں نہیں ہے اور کوئی اس کی صفائی کرنے والا وہاں نہیں پایا جاتا، اس حالت میں بھی اس سے نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا، جب تک کہ جان میں جان باقی ہے تب تک کہ نماز معاف نہیں۔ ہاں، ایک مسافر کے لیے نماز میں قصر کرنے کی گنجائش ہے، اسی طریقے سے 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ کے دوست نے اگر اس طرح کی کوئی بات کہی ہے تو یا تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، یا جہالت کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اس نے نماز اتنے دنوں تک نہیں پڑھی ہے تو پہلی فرصت میں نماز کی پابندی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو ایک مسلمان کی پہچان قرار دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک آدمی اور کفر اور شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور جہالت کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، اور جہالت کا علاج یہ ہے کہ ایک آدمی علم سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جہالت کی شفا سوال کرنے میں ہے، دین کا نالج حاصل کرنے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی باتیں سیکھیں، دین کے احکام سیکھیں، عقیدہ کو سیکھیں، نماز کے مسائل اور اپنی شریعت کے مسائل کو سیکھیں۔ اگر ہم شریعت کے مسائل سیکھیں گے تو اس طرح کے شیطانی وساوس کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ قبرستان میں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے
تو کیا اجتماعی شکل میں مردے کے لیے قبرستان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو دفن کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے توفیق کا سوال کرو۔ تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ جب ہم قبرستان میں مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کریں، اور چونکہ کچھ لمحوں کے بعد یا کچھ منٹوں کے بعد اس سے سوال کیا جانے والا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اس لیے اس سوال میں ثبات قدمی کی دعا کریں۔ اور یہ دعا انفرادی شکل میں ہر آدمی وہاں کھڑے ہو کر کے کرے گا، اجتماعی شکل میں دعا کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا تھا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، لہذا ہر آدمی اجتماعی شکل میں دعا کرنے کی بجائے اپنے اپنے طور پر دعا کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی دعا کر رہا تھا اور دوسرے لوگوں نے آمین آمین کہنا شروع کر دیا تو اس بات کی گنجائش ہے، لیکن اجتماعی شکل میں دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ محمد عابد صاحب نے پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا سے میں آج کل سن رہا ہوں، ایک مولانا ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی مخلوق پیدا ہوگی جس کے آدھے سر پر بال ہوگا اور آدھے سر پر بال نہیں ہوگا، یہ لوگوں پر لعنت ہے۔ یہ کوئی روایت ہے کیا؟ دیکھیں، ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدع سے منع فرمایا ہے۔ اور قدع کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القدع۔ قدع یہ ہے کہ آدھے سر کا بال کٹوا لیا جائے اور آدھے سر کا بال چھوڑ دیا جائے، یا بال کو حلق کرا لیا جائے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، اس کو نہیں کاٹا جائے، تو یہ قزع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شکل اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ مغربی تہذیب اپناتے ہوئے اور اس پر فخر کرتے ہوئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ محمد عابد صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بچے اگر روزہ رکھتے ہیں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ بچے اگر سن تمیز کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوانا چاہیے، اور روزہ رکھوانے کی وجہ سے کہ ان کو عادت ہوگی اور آسانی کے ساتھ وہ بلوغت کے بعد روزے کی پابندی کر سکیں گے، اور جب وہ روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو روزہ کا ثواب ملے گا۔ جب وہ سن تمیز کو پہنچ جاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو ان کو روزہ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ محمد عابد صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یتیم بچوں کی اگر ہم کفالت کریں اور وہ یتیم بچے ہماری عزت نہ کرتے ہوں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یتیموں بیواؤں کی کفالت کرنے کی بہت اہمیت وارد ہوئی ہے ہماری شریعت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مساکین کی خبرگیری کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے جیسے ہے۔ اور ایسا بچہ جس کا باپ مر گیا ہے اس کی کفالت ہم کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے ایسے کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں اور جس کے ساتھ ہم نے خیر کا کام کیا وہ ہم کو اس کا بدلہ نہیں چکاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آخر ہم نے وہ خیر کا کام کس لیے کیا ہے؟ اگر ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہم نے کسی یتیم کی کفالت کی تاکہ وہ ہمارے احسان کو مانے، تاکہ وہ ہمیں احترام دے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس کا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی خیر کا کام کریں، اچھائی کا کام کریں، نیکی کا کام کریں تو ہم اللہ رب العالمین سے بدلے کی امید رکھیں، یہ ہے اصل میں نیکی کا کام۔ اسی لیے اسلام میں اگر
دوسروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے ہمارا رب ہمیں ثواب دیتا ہے تو اس بنیاد پر دیتا ہے کہ ہم اس کام میں اپنے رب کو خوش کر رہے تھے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، تب ہمیں ثواب ملے گا، اس لیے اپنے رب کو خوش کرنے کی نیت کیجئے۔ کوئی آدمی اگر ہم کو گالی بھی دیتا ہے پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نقطہ ہمیں سمجھایا ہے کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلها، کہ برابری میں صلہ رحمی کرنے والا اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سامنے والا اگر کٹ رہا ہے اور اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں یہ صلہ رحمی ہے۔ کیوں ہم اس سے جڑنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو سامنے والا اگر ہمارے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اور ایسا ہی کرنے کی وجہ سے ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ نور الزما صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ہم سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے سن رہے ہیں تو قرأت کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تھے، صحابہ کرام کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے پوچھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی کچھ پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا ام القرآن، صرف سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس ناحیہ سے اگر ہم امام کے پیچھے ہیں، امام کی قرأت سن رہے ہیں، تو راجح قول کے مطابق سورہ فاتحہ صرف پڑھنا چاہیے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ امام کو جب ہم سنیں الحمدللہ رب العالمین تو پیچھے سے کہیں الحمدللہ رب العالمین، امام کہے الرحمن الرحیم تو ہم پیچھے سے کہیں الرحمن الرحیم، اس انداز میں قرأت کریں۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بقیہ جو قرأت ہوگی امام کی اس کو سننے پر اکتفا کریں گے۔ نور الزما صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کتنی نکالیں گے؟ زکوٰۃ بنیادی طور پر سونے پر واجب ہوتی ہے، چاندی پر واجب ہوتی ہے اور پیسوں پر بھی واجب ہوتی ہے۔ سونا اگر 85 گرام کا ہو جائے، چاندی اگر 595 گرام ہو جائے تو ہم پر زکوٰۃ آئے گی۔ سونا اور چاندی کا ہی نصاب پیسے کے لیے اختیار کیا جائے گا، تو اگر 595 گرام چاندی کے برابر میں ہمارے پیسے ہو جاتے ہیں اور ان پیسوں پر سال گزر جاتا ہے، یعنی نصاب کو پہنچ جائے، 595 گرام کے مطابق ہمارے پیسے ہو جائیں اور سال بھر اتنے پیسے رہ جائیں، تو سال گزرنے کے بعد 2.5 یعنی 2.5% اس میں سے نکال دیں گے۔ یعنی جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہیں ان پیسوں کو 40 سے تقسیم کیجئے اور جتنے پیسے نکلیں گے ان پیسوں کو زکوٰۃ کے طور پر آپ نکال دیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جنازے کی نماز میں اگر ہم شرکت کرتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی دفن میں بھی شریک ہوتا ہے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ 2 قرات کی مقدار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 بڑے پہاڑ کے جیسے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی مسلمان بھائی کے جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے اور تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 2 پہاڑ کے برابر اجر سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جنازے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اور اس سے عجیب طریقے سے ایک انسان کا دل بھی نرم ہوتا ہے، کیونکہ قبرستان کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوروا القبور فإنها تذکر الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس لیے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے اور قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے قبروں کی زیارت اکثر کی حیثیت رکھتی ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے جو بھائی یا بہن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ
بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔